بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احمد شاہ صاحب. معزز خواتین و حضرات، آج یہ آخری سیشن ہے اس 4 روزہ اردو کانفرنس کا. بس یہ کوشش کریں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بجے، کیونکہ آپ لوگوں کی عمریں ایسی ہیں کہ صرف گھر سے فون آ سکتا ہے. تو بند کرتے ہیں. سارا دن آج ایسے لوگوں پر بات چیت ہوتی رہی جو ہمارے درمیان نہیں رہے. انتظار صاحب پہ، علی صاحب پہ، بجیا پہ. علی صاحب کے جانے کا، انتظار صاحب کے جانے کا ہم سب کو دکھ ہے. بجیا چلی گئی. علی صاحب کے صاحبزادے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اردو کی ترقی کی انجمن کے رکھوالے ہیں. مگر مجھے امید ہے، راجو نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے علی صاحب پہ، مگر راجو جتنا اپنی صحت کا خیال رکھتے اس کا آدھا بھی اردو کے لیے رکھ لے تو اردو کو یہ کہاں لے جائیں گے. آرٹ کونسل کے دعوت نامے میں لکھا ہوا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس کانفرنس میں ضرور اپنے بچوں کے ہمراہ شریک ہوں. بچوں کے لیے اس کانفرنس میں فکشن کے بدلتے قالب، سیاسی تغیرات، معاصر افسانے کے رجحانات، روایت اور نیا شاعری منظرنامہ، چے مستانہ می رود، نئے سماجی ذرائع اور ابلاغ کی صورتحال جیسے دلچسپ پروگرام رکھے گئے ہیں. یہاں کے بڑے ان عنوانوں سے واقف نہیں تو بچوں کو بلانا نہیں چاہیے تھا، مگر احمد شاہ صاحب کی مجبوری تھی. یہاں ادب تو پیدا ہونا بند ہو گیا ہے، صرف بچے پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے اس کانفرنس میں ان کا آنا ضروری تھا. نو سال سے احمد شاہ صاحب کا خطبہ استقبالیہ آپ لوگ سنتے چلے آئے ہیں، اور ہر سال یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری خطبہ ہوگا. مسلمانوں میں آخری خطبے کی جو اہمیت ہے وہ قیامت تک برقرار رہے گی. مگر مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کا احمد شاہ سے محبت بھی قیامت تک برقرار رہے گی. مگر اس کانفرنس کو اب بدلنا چاہیے. نئے عنوان ہونا چاہیے، نئے لوگ آنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر عنوان ہے اردو ادب کی بنیاد، تو گفتگو ملک ریاض صاحب کو کرنا چاہیے، کیونکہ بنیاد کے بارے میں ان سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا. ملک ریاض ایک مرتبہ آرٹ کونسل آ گئے تو عمارت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور نیا تھیٹر بھی بن جائے گا. دوسرا عنوان پنجابی ادب کے 2 بڑے شعر، شہباز شریف، نواز شریف. گفتگو خواجہ آصف، نظامت سعد رفیق. میں قسم کھاتا ہوں یہ ہال تالیوں سے گونجتا رہے گا. اگلی دفعہ ان کتابوں پر بات کی جائے جن کی رونمائی کرنے سے آرٹ کونسل نے انکار کر دیا. ایک اور عنوان ادبی فرق، آصف فرخی اور آصف زرداری. افتتاحی کلمات احمد شاہ،
گفتگو مراد علی شاہ، نظامت قائم علی شاہ۔ تو یہ ایک ادبی کانفرنس میں چینج لانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، اب ذرا بدلیں اس کو۔ اب 9ویں عالمی کانفرنس کا پہلا دن، پہلا پروگرام، فیض اور امن عالم۔ یہ عنوان میری سمجھ میں نہیں آیا، اس عنوان پر کوئی کیا بات کر سکتا ہے؟ پھر بھی یہ فیض میلے کے عنوان سے کہیں بہتر تھا۔ فیض میلے میں لوگوں کو بولنا تھا، عنوان تھا میری ذات ذرہ بے نشاں۔ فیض صاحب کی شخصیت ہمارے لیے ہمالیہ سے بڑی ہے، اور ٹاپک دیا گیا ہے فیض صاحب پر میری ذات ذرہ بے نشاں۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کہا ہوگا۔ یہاں جو فیض صاحب، فیض اور امن عالم جو ہے، میرے خیال میں آرٹ کونسل سے عالم کے بعد کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے۔ ہونا چاہیے تھا فیض اور امن عالم لوہار، یا فیض اور امن عالم چننا۔ اگر موضوع ہوتا تو کافی کچھ بولا جا سکتا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور نے ملکہ پکھراج کو ایک پروگرام میں بلوایا جس کا نام تھا ایک شام ملکہ پکھراج کے نام۔ اس پروگرام کا میزبان میں تھا۔ اسی دن دوپہر میں میڈم نور جہاں سے ملنے گیا، کہنے لگی شام میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا ایک شام ملکہ پکھراج کے نام۔ پھر میڈم نے کہا تینوں لاہور میں شام گزارنے کے واسطے اور کوئی نہیں ملا؟ احمد شاہ صاحب نے بھی آج میرے پروگرام کا نام ایک شام انور مقصود کے نام رکھا تھا۔ مجھے نور جہاں کی بات یاد آ گئی اور احمد شاہ سے کہا آپ پروگرام کا نام بدل دیں۔ مجھے 50 برس ہو گئے ٹیلی ویژن کے لیے لکھتے ہوئے۔ جو لوگ میرے ساتھ لکھتے تھے ان کے نام بڑے تھے، بہت اچھا لکھتے تھے۔ سب سے اچھی بات جو ان کی تھی، وہ سب زبان سنبھال کر لکھتے تھے، اور جو بھی معاوضہ ملتا تھا زبان سے اف نہ کرتے تھے۔ عامروں کے زمانے میں زبان عاجز ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ زبان قلم ہو جاتی تھی، اسی قلم کو لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ لکھنے والے جانتے تھے زبان کے آگے کوئی خندق نہیں، یعنی کوئی کسی کی زبان بند نہیں کر سکتا۔ آج کل جو لوگ ٹیلی ویژن کے لیے لکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں قلم تو ہے مگر زبان میں لگام نہیں ہے۔ ان کو قلم سنبھالنا تو آتا ہے، زبان سنبھالنا نہیں آتی۔ لکھنے والوں کا بھی قصور نہیں ہے۔ چینل کے مالکان سمجھتے ہیں جتنی خراب زبان اتنی زیادہ ریٹنگ اور پھر زیادہ اشتہار۔ چینل کے مالکان اشتہاری ملزم بن گئے ہیں۔ لکھنے والے کو قلم بھی دیتے ہیں، پھر سر عام ان کو اہل قلم بھی کہتے ہیں۔ یہ نثر کی زبان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی امتحان نہیں ہے۔ اور شاید یہی بات ہے کہ اب ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ پرانے لکھنے والوں کے نام نظر نہیں آتے۔ 4 دن سے آپ سب یہاں موجود ہیں۔ دوپہر کا کھانا، چائے کا وقفہ، پھر رات کا کھانا۔ یا مہمان صرف ناشتہ نہیں کرتے۔ کھانے کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر لوگوں کو کھانے کا ادب آنا چاہیے۔ پاکستان میں کھانے کا ادب صرف سربراہوں کو، وزیروں کو آتا ہے۔ وہ خاموشی سے کھاتے ہیں، کیا کھایا یہ لوگوں کو اخباروں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔
اگر احمد شاہ صاحب کھانے اور چائے کی قیمت لینے لگیں تو عالمی اردو کانفرنس سے کھانے کی میز کی طرف بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ میں شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، جو خلا ہمارے ادیب، شاعر، تنقید نگار ادب میں پیدا کر گئے ہیں وہ بریانی سے پر نہیں ہو سکتا۔ فیض اور امن عالم کے دوران بریانی کی دیگ کے ڈھکن کی آواز نے امن عالم میں تشدد پیدا کر دیا، نئے سماجی ذرائع اور ابلاغ کی صورتحال کو گرم گرم سموسوں کی خوشبو نے بدل ڈالا۔ غالب سے اقبال تک نعمان الحق کے لیکچر کے دوران ایک صاحب پکوڑوں کی خوشبو سونگھ کر چمستانہ میربت کہہ کے اٹھ گئے۔ پلاؤ کا بھپکا نئی دنیا اور نئے ادبی تقاضوں میں شامل ہو گیا۔ ادبی محفلوں میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو صرف پیرزادہ سلمان آپ کو ایک کرسی پہ بیٹھے نظر آئیں گے۔ 9 سال سے آپ لوگ عالمی اردو کانفرنس میں ادیبوں اور شاعروں کی گفتگو سننے آ جاتے ہیں۔ میں احمد شاہ صاحب کی جگہ ہوتا تو عالمی کا لفظ ہٹا دیتا، صرف اردو کانفرنس لکھتا۔ دھوتی پرشاد نے بھارت کے ادیبوں کو تو منع کر دیا، آپ نے صرف ویڈیو لنک دیکھا ان کا، اب رہ گئے صرف ہمارے اپنے ادیب اور شاعر۔ بقول میر، مشہور ہیں عالم میں تو کیا ہیں بھی کہیں ہم۔ 9 برسوں میں احمد شاہ نہیں بدلے، ان کی ادب اور آرٹ سے محبت نہیں بدلی، ان کا خلوص نہیں بدلا۔ ان کی آرٹ کونسل کی ترقی کے لیے محنت نہیں بدلی، اور حیرت کی بات ہے احمد شاہ کی اتنی مصروفیت کے باوجود ان کی بیگم بھی نہیں بدلی۔ احمد شاہ صاحب کی بیگم کو میں گل کہتا ہوں، گل بہت اچھی خاتون ہے۔ میں نے ایک دن گل سے پوچھا، گل احمد شاہ کیا کیا کرتے ہیں، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ گل نے کہا، انور صاحب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ میں بدلنے کی بات کر رہا تھا، جی تشریف رکھتی ہے تو ساتھ میں بدلنے کی بات کر رہا تھا۔ آرٹس کونسل کراچی نہیں بدلی، کراچی نہیں بدلا، یوں سمجھ لیں پاکستان نہیں بدلا، صرف لاہور بدل گیا اور آرمی کے چیف بدل گئے۔ راحیل شریف کی جگہ قمر جاوید باجوہ آ گئے۔ قمر صاحب کے لیے تو بہت پہلے علامہ اقبال کہہ گئے تھے، ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے۔ سربراہ کے کندھوں پہ تارے لگے رہتے، ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ اب لاہور کی بات کر لیں، پہلے جیسا لاہور نہیں رہا۔ مجھے تو سزائیں ملتی رہیں گی اور حسرت صاحب افسوس کرتے رہیں گے، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دونوں اس ملک میں رہتے ہیں جو پہلے ہندوستان تھا اور اب پاکستان، ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں اور تادم آخر بھگتتے رہیں گے۔ ہمارے اپنے آدمی دم تحریر موجود ہوتے ہیں، مگر ان فرشتوں کا کیا کہیے جن کے کہنے پہ ہم پکڑے جاتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا لاہور بھی نہیں رہا۔
شہر لاہور تیری رونقیں دائم قائم، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ ناصر کاظمی کا لاہور بھی نہیں رہا۔ گھٹا دیکھ کر خوش ہوئی لڑکیاں، چھتوں پر کھلے پھول برسات کے۔ منیر نیازی کا لاہور بھی بدل گیا۔ سردیوں کی ایک یک بستہ اور طویل رات کی بات ہے، میں اپنے بستر میں سر ڈھانپے گہری نیند سو رہا تھا۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ کون ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ گھپ اندھیرے سے آواز آئی، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ گڈریا اتنا خوبصورت افسانہ لکھنے والے اشفاق احمد کا لاہور بھی بدل گیا۔ فیض صاحب، میرا جی، راشد، صوفی صاحب کا لاہور نظر نہیں آتا۔ قاسمی صاحب، کشور اور کامران کا لاہور کہاں ہے؟ استاد دامن کا لاہور کدھر چلا گیا؟ انتظار حسین، آئیے رحمان، مسعود اشر کا لاہور نہیں رہا۔ نور جہاں کا لاہور ختم ہو گیا۔ شاکر علی تو اپنے زمانے میں بھی لاہور کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اور تو اور پطرس بخاری کا لاہور بھی کہیں چلا گیا۔ صرف عطا اللہ قاسمی کہتے ہیں یار لاہور لاہور ہے، کیسے بدل سکتا ہے؟ مگر اکیلے میں مجھ سے کہنے لگے بہت سی باتیں انور مجبوراً کہنا پڑتی ہیں، لاہور بدل گیا ہے۔ پطرس بخاری کی تحریریں پڑھ کر مجھے مزاح لکھنے کا شوق ہوا۔ 80 برس پہلے پطرس نے لکھا تھا، آنے والے سالوں میں لاہور ایک صوبہ بن جائے گا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ آج یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ لاہور ایک صوبہ بن گیا۔ پنجاب کے سربراہ دوسرے شہروں، گاؤں اور قصبے میں رہنے والوں سے زیادہ ترکیوں سے محبت کرتے ہیں، اور خادم اعلیٰ کو جب کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ زبان یار من ترکی مبن ترکی نبی دانم کہہ دیتے ہیں۔ ٹانگوں کی جگہ ترکی کی میٹرو بس نے لے لی۔ کینو اور مالٹے کے ٹھیلے غائب ہو گئے، ان کی جگہ اورنج ٹرین آ رہی ہے۔ سوائے لاہور کے سارے پنجاب کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لاہور کے قریب شیخو پورہ ہے جسے سب امرودوں کا شہر کہتے ہیں، مگر شیخو پورہ والے اب لاہور کو نمرودوں کا شہر کہتے ہیں۔ داتا گنج بخش کا عرس لاہور میں ہر سال ہوتا ہے۔ اس سال عرس کے دن میں وہاں تھا۔ ٹیلی ویژن چینل کے ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا، داتا صاحب کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ میں نے کہا داتا نے لاہور میں 2 بھائیوں کو بھی گنج بخشا تھا۔ داتا نے لاہور میں 2 بھائیوں کو بھی گنج بخشا تھا، مگر انہوں نے بال لگوا لیے، اور بال لگوانے کے بعد وہ داتا سے انداتا بن گئے۔ داتا گنج بخش کا عرس لاہور میں ہر سال ہوتا ہے۔ اس سال عرس کے دن میں وہاں تھا۔ ٹیلی ویژن چینل کے ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا، داتا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا داتا نے لاہور میں 2 بھائیوں کو بھی گنج بخشا تھا، مگر انہوں نے بال لگوا لیے، اور بال لگوانے کے بعد وہ داتا سے انداتا بن گئے۔ 4-5 دن ہوئے پطرس بخاری کا خط میرے پاس آیا تھا۔ انور میاں، تم نے اپنے خط میں لکھا تھا تم یہاں آنے والے ہو۔ میں نے اپنے بیٹے منصور، جس کے پاس تم ملازمت کرتے تھے، اس کو بتایا۔ منصور کہنے لگا انور دفتر نہیں آتا تھا تو یہاں کیا آئے گا، اور اگر آیا تو دوسرے دن بھاگ جائے گا۔ میاں، ایک آدھ دن کا قیام ہمیں پسند نہیں، ایک آدھ دن کو آنا ہو تو آنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیے۔
گھڑی دو گھڑی کو مل بیٹھنا تو نصیب ہونا چاہیے۔ تمہارے خط سے پاکستان کے حالات سے آگاہی ہوئی، بقول تمہارے اب صرف پاکستان رہ گیا ہے، ملک ختم ہو گیا۔ جواب تاخیر سے دینے کی معذرت، میں مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اور میرے کمرے کی دہلیز پر تمہارا خط میرا انتظار کر رہا تھا۔ جمعے کی نماز سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ایک سانحہ گزرا جس کی تفصیل تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر دل چاہے تو یہ قصہ کسی محفل میں ضرور سنا دینا۔ یہاں جمعے کی نماز پڑھنا لازمی ہے، اگر نہ پڑھو تو 3 دن تک کھانے میں صرف کھجور کی گٹھلیاں ملتی ہیں۔ مسجد نے میرے سامنے والی صف میں علامہ اقبال، محمود غزنوی، ایاز اور صوفی صاحب کھڑے تھے۔ اچانک محمود غزنوی نے ایاز سے کہا، تو میرے ساتھ ایک صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، پیچھے جا۔ صوفی صاحب نے محمود غزنوی سے کہا، ذرا زور سے کہو تاکہ اقبال سن لے۔ صوفی صاحب نے محمود غزنوی سے کہا، ذرا زور سے کہو تاکہ اقبال سن لے۔ محمود غزنوی نے دوبارہ ایاز سے کہا، پیچھے جا۔ اقبال نے سن لیا اور بہت محبت سے محمود غزنوی کو سمجھایا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایاز آپ کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا۔ میں تو اپنی شاعری میں کہہ چکا ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی کہنے لگے، وہ تمہاری مجبوری تھی، بندہ نواز کے بعد تمہیں اور کوئی قافیہ نہیں ملا تو تم نے میرے ساتھ ایاز کو کھڑا کر دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگا، تمہاری مجبوری تھی، بندہ نواز کے بعد تمہیں اور کوئی قافیہ نہیں ملا تو تم نے میرے ساتھ ایاز کو کھڑا کر دیا۔ انور میاں یہ سن کر اقبال نے جو پنجابی بولی، انور میاں یہ سن کر اقبال نے جو پنجابی بولی، اس میں نہ آزادی افکار، نہ تجدید کا پیغام، نہ علم و دین، نہ حیات ابدی، نہ آگاہی، نہ مغربی تہذیب، نہ خودی کی تربیت، نہ ٹیپو سلطان کی وصیت تھی۔ صرف ایک پنجابی مسلمان جو مرضی آئے بولے جا رہا تھا۔ اقبال نے ایاز کا ہاتھ پکڑا اور دوسری مسجد میں چلے گئے۔ اقبال کے جانے کے بعد محمود غزنوی نے صوفی صاحب سے پوچھا، اقبال کیا کہہ کر چلا گیا؟ صوفی صاحب نے کہا، اکثر پنجاب کے دہقان لوٹ مار کرنے والوں سے اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ صوفی صاحب کو چھوڑ کر محمود غزنوی اگلی صف میں چلا گیا اور میں صوفی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں ہاتھ باندھ کر بھی اپنی ہنسی روکتے رہے۔ نماز کے بعد میں اور صوفی صاحب مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے اور اقبال پر بات کرتے رہے۔ صوفی صاحب کہنے لگے، میں تو اقبال کا مرید نہیں، ملازم ہوں۔ کتنا بڑا شاعر اور صرف درد مند، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ پتر صاحب، میں تو دن میں 3-4 مرتبہ کوشش ناتمام پڑھتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، صوفی صاحب آپ یہاں بھی میڈم نور جہاں کے پاس ہر شام بیٹھے رہتے ہیں، اسی وجہ سے کوشش ناتمام پڑھتے ہوں۔ میں نے تو اپنے دفتر میں مسجد قرطبہ فریم کروا کے لگائی تھی۔ اردو شاعری کی سب سے بڑی نظم، ایک آرزو مجھے اب بھی زبانی یاد ہے، 2 ستارے، التجائے مسافر، فاطمہ بنت عبداللہ، خضر راہ، عبد الرحمن کا پہلا کھجور کا درخت۔ صوفی صاحب کہنے لگے، اقبال پرسوں عبد الرحمن سے کہہ رہے تھے تم یہاں ایک آم کا درخت لگانے کی کوشش کرو۔ عبد الرحمن کہنے لگا، جس میں تمہارے یہاں دھاندلی ہوتی ہے
اس کا درخت لگا کے کیا کروں گا. اقبال نے کہا وہ آم انتخاب ہے، یہ الف والا آم ہے، ایک پھل ہے. میں نے کہا صوفی صاحب اقبال کے 3-4 اچھے مصرے سنائیے پھر گھر چلتے ہیں. اب تم سنو. صوفی صاحب نے مجھے 2 مصرے سنائے اور ایک شعر سنایا. پہلا مصرع تھا: ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے. اقبال کا مصرع ہے. دوسرا: یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. پھر ایک شعر سنایا. یہ شعر میں راستے بھر پڑھتا گیا. میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج. آج ذرا بان سنایا. یہ میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک. میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک. انور میاں تم ہر سال آرٹ کونسل کراچی کی اردو کانفرنس میں جاتے ہو. پطرس شاہ کی طرف سے احمد شاہ سے کہہ دینا پطرس شاہ کی طرف سے احمد شاہ سے کہہ دینا جس طرح لاہور میں فیض میلہ منایا جاتا ہے، اگلے سال آرٹ کونسل کراچی کی اردو کانفرنس کا نام اقبال میلہ رکھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سچ سچ بتا دوں یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی. خاکسار پطرس. ان 4 دنوں میں آپ نے احمد شاہ صاحب کی خود اختیاری، خودداری، خود اعتمادی، خود انتظامی اور خود رفتگی دیکھ چکے ہیں. خود اختیاری، خودداری، خود اعتمادی، خود انتظامی دن بھر دیکھی ہوگی. خود رفتگی مغرب کے بعد والے پروگراموں میں نظر آتی ہے. شاہ صاحب کی محنت رنگ لائی. آخری سیشن باقی ہے. اس پریشانی کے ماحول میں 4 دن احمد شاہ خود پریشان رہے مگر مہمانوں کو خوش رکھا. چار دن احمد شاہ خود پریشان رہے مگر مہمانوں کو خوش رکھا. ان کو کیا علم کہ کشتی پہ میری کیا گزری، دوست جو ساتھ میرے طالب ساحل آئے. بہت بہت شکریہ.